اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں ہمارے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ایک آیت میں آپ کو ایسی بتانے لگی ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں دنیا کی بھی خیریں رکھی ہیں اور آخرت کی بھی خیریں رکھی ہیں۔ یعنی اس عمل میں دنیا کی بھی انسان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بھلائیاں عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا کریں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت کی چیزوں سے، جنت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو نوازیں گے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی بہت زیادہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، یہ ہر مقصد کے لیے ہے، ہر حاجت کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر آپ اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں یا اپنی کامیابی چاہتے ہیں، دیکھیں آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں اولاد کو پڑھانا، ان کے اخراجات پورے کرنا، یہ کافی مشکل ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پڑھائیاں چھوڑ دیتے ہیں، وہ بہت خواب دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ کے کچھ بن جائے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ مالی تنگی کی وجہ سے ان بیچاروں کے وہ خواب پورے نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح جو لوگ اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں، اپنی کامیابی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، تو یہ عمل کر لیں۔ تو اسی طرح یہ جو بھی شخص یہ عمل کر لے گا، انشاءاللہ اس عمل سے کبھی بھی اس کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے ایگزام دے رکھے ہیں تو انشاءاللہ اسے کبھی بھی کسی کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سرخرو کر دیں گے، یعنی اچھی کامیابی عطا کریں گے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، اور آپ جو ہے تلخ کلامی ہو جاتی ہے، یا دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور آپ وہاں پہ اپنے آپ کو بے بس اور بے عزت محسوس کرتے ہیں۔ آپ کسی کے سامنے کبھی بھی سر جھکانا پسند نہیں کرتے، تو انشاءاللہ یہ عمل کر لیں گے تو آپ کو کسی کے سامنے سر جھکانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں آپ کو سرخرو کر دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی عدالتی مسائل میں پھنس گئے ہیں اور آپ وہاں پر اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں کہ آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھی کامیاب کر دیں گے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ اس عمل سے اگر آپ جادو کا توڑ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا بھی توڑ ہو جائے گا۔ اسی طرح حاسدین، آج کل فتنے کے اس دور میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو دوسرے سے حسد نہ کرے۔ بعض اوقات یہ جو حسد ہے یہ انسان کی زندگیوں کو کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سامنے والے کو دیکھتے ہیں کہ سامنے والا آپ سے زیادہ بہترین پوزیشن میں ہے، تو بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا کامیاب کیوں ہے۔ یہ جو حسد ہوتا ہے یہ انسان کو نظر بد کا جو اثر ہوتا ہے، حسد کی وجہ سے انسان نظر بد کا شکار ہوتا ہے۔ تو جب کوئی شخص آپ کو حسد کی نظر سے دیکھتا ہے تو آپ گویا کہ حسد کی نظر کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ دن بدن بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح حاسدین کے حسد کو توڑنے کے لیے اور حاسدین کے حسد کو اس کا حسد اسی پر لوٹایا جائے گا انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو۔ اسی طرح اگر آپ حالات سے پریشان ہیں، حالات کی تلخیوں سے پریشان ہیں، حالات کی تلخیوں نے، گھر کے مسائل نے، گھر کے لڑائی جھگڑوں نے، نا اتفاقیوں نے اور مالی پریشانی نے آپ کو اس قدر پریشان کر رکھا ہے، حالات کی تلخیوں کی وجہ سے آپ ذہنی مریض آپ بن چکے ہیں، بیماریوں نے آپ کو گھیر لیا ہے۔ یعنی بیماریاں انسان کو کیوں لگتی ہیں؟ بیماریاں انسان کو حالات کی تنگی کی وجہ سے لگتی ہیں، بیماریاں انسان کو ڈپریشن کی وجہ سے لگتی ہیں، ٹینشنوں کی وجہ سے لگتی ہیں۔ تو جب حالات اچھے ہوں گے، ٹینشنیں نہیں ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے پاورفل عمل کیا ہے جو آیت میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، اس کو کر لیں۔ اسی طرح حالات اگر اس قدر آپ کے تنگ ہو چکے ہیں کہ آپ کا جینا دشوار ہو چکا ہے، تو بھی آپ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپ کے دلوں اور دماغوں میں ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے۔
یہ عمل آپ ہر جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مالی حساب سے پریشان ہیں، آپ کاروباری حساب سے پریشان ہیں، آپ کے اوپر رزق کی تنگی ہے، آپ کسی بھی حوالے سے اگر آپ پریشان ہیں، ذہنی ٹینشن میں ہیں، آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں کہ آپ یہ عمل کر لیں۔ یہ آیت ہے، آپ نے اس کو اگر 313 مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ اس آیت کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا ویسے بھی آپ کسی بھی ٹائم آپ اس کو کثرت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی ٹائم آپ کسی مشکل میں مبتلا ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، تو آپ یہ عمل کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ ایک تسبیح بھی کر سکتے ہیں، کثرت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد بھی اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں کہ آپ نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے۔ تو وہ یہ آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس آیت میں انسان کو دنیا کی بھی بھلائیاں ملیں گی اور آخرت کی بھی بھلائیاں ملیں گی، اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ تو جو بھی ہمارا بہن بھائی پریشان ہے، کامیابیاں چاہتا ہے، یا کسی بھی قسم کی مسائل کا شکار ہے، تو وہ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی کامیابیاں عطا کریں گی اور آخرت کے بھی کامیابیاں عطا کریں گی۔ جو بھی آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو جو ہے کر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔